بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت علماء اسلام UK کی جانب سے مشرقی لندن کے سیمینار ہال میں جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی امیر حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے اعزاز میں خصوصی عشائیہ کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر پاکستان جمعیت علماء اسلام کے مرکزی امیر بزرگ سیاستدان مولانا فضل الرحمان صاحب نے خطاب کیا۔ اپنی تقریر میں انہوں نے سیاست میں علماء کے طاقتور کردار پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ زمین اور ساری مخلوق آخرت کی لامحدود ابدی اور بے شمار نعمتوں کے مقابلے میں بے قدر ہے۔ ہم سیاست کو اس دنیا کی تمام نعمتوں اور وسائل کی منصفانہ تقسیم اور قدرتی نظاموں کے مناسب انتظام کے ذریعے پوری نسل انسانی کے فائدے کو یقینی بنانے کی پرامن کوشش کہتے ہیں۔ یہ پالیسی ایک اہم ذمہ داری ہے جو تمام انبیاء، مرسلین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تفویض کی گئی ہے۔ اس لحاظ سے حدیث شریف کی روشنی میں سیاست ایک اہم فریضہ ہے، لہٰذا وارث انبیاء کی حیثیت سے علماء اکرام اور مذہبی لوگ اس سیاست سے کبھی دور نہیں رہ سکتے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دشمن کی طاقت نے ہمیں اس اہم ذمہ داری سے الگ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے اپنی عطا کردہ تمام نعمتوں کو تقسیم کرنے کا صحیح طریقہ سکھایا ہے۔ قرآن کے واضح ثبوت کی بنیاد پر ہمیں اس فرض کو ایمان کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے نشاندہی کی کہ ہمارے پیش رو خصوصاً شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ اور مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فریضے کی انجام دہی کے لیے جمعیت علماء کے عنوان سے ایک عظیم پلیٹ فارم قائم کیا، اور اس میدان میں اتحاد و اتفاق ہی ہمارے لیے قوت حیات ہے۔ مذہب کے تنوع کو اس میدان میں کام کرنے میں کبھی رکاوٹ نہیں سمجھا گیا، بلکہ اس پلیٹ فارم پر تمام مذاہب اور نظریات کے درمیان پل تعمیر کرنا بنیادی مقصد تھا۔ اس لیے ہم اس عظیم کام میں اتحاد کی بے پناہ ضرورت کو آسانی سے محسوس کر سکتے ہیں۔ یہاں جمعیت علماء اسلام برطانیہ کے صدر مولانا ڈاکٹر شعیب احمد، جمعیت علماء اسلام یورپ کے چیف ایڈوائزر مولانا حافظ شمس الحق، UK کے امیر مولانا مفتی عبدالرحمن، مشرقی لندن مسجد کی چیف امام اور خطیب شیخ عبدالقیوم، خلافت مجلس کے نائب امیر مولانا عبدالقادر صالح، مولانا امداد الرحمن المدنی، بنگلہ دیش خلافت مجلس کے مرکزی بین الاقوامی امور کے سیکرٹری مولانا فیض احمد اور دیگر علماء کرام نے بھی اہم خطابات کیے۔ اس موقع پر جمعیت علماء اسلام برطانیہ کے سینئر نائب صدر نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاسی دور اندیشی اور بے مثال کارناموں کو سراہتے ہوئے امت مسلمہ کی جانب سے ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ عالمی سینئر سیاستدان اور اسلامی رہنما پاکستان جمعیت علماء اسلام کے امیر مولانا فضل الرحمان صاحب کے اعزاز میں دیے گئے عشائیہ میں برطانیہ کی جمعیت کے رہنماؤں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو پھولوں کے گلدستوں سے نوازا۔ عشائیہ کا پروگرام مولانا فضل الرحمان صاحب کی اختتامی دعا اور عشائیہ کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ کو آخر میں بتاتے چلیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ آج برمنگھم سے دبئی روانہ ہو گئے ہیں اور موصولہ اطلاعات کے مطابق کل اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ بنگلہ دیش کے بڑے عالم دین کا انتقال۔ تفصیلات کے مطابق بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کے اسلام باغ مدرسہ کے انچارج علامہ شاہ احمد شفیع کے خلیفہ علامہ مفتی عبدالغنی الغازی انتقال کر گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج بروز جمعہ 15 نومبر حضرت مفتی صاحب کا انتقال مقامی ہسپتال میں نماز مغرب سے عین قبل بڑھاپے کی بیماری کے باعث ہوا۔ وفات کے وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 80 برس تھی۔ مرحوم کی نماز جنازہ کل بروز ہفتہ شام 4 بجے چاند غازی بھویا جامع مسجد فینی میں ادا کی جائے گی۔ مرحوم کے بیٹے شیخ مفتی زبیر غنی صاحب نے بتایا کہ میرے والد محترم کل مدرسہ ڈھاکہ اسلام باغ سے چھٹی ہونے کے بعد گھر آئے تھے، اس سے پہلے وہ مدرسہ میں ہی تھے۔ حضرت مفتی صاحب کے صاحبزادے نے تمام مسلمانوں سے اپنے والد محترم کے لیے دعائے مغفرت کی اپیل کی ہے۔ افغان حکومت کے ترجمان سے میڈیا اور میڈیا کے معاون اداروں کے نمائندوں کی ملاقات۔
تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کے ترجمان مولوی ذبیح اللہ مجاہد سے گورنمنٹ میڈیا سینٹر میں میڈیا اور میڈیا کی معاونت کرنے والے اداروں کے ذمہ داران نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں مولوی ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ امارت اسلامیہ آج کے دور میں میڈیا کی اہمیت سے بخوبی آگاہ ہے اور اسلامی اصولوں کے دائرے میں رہتے ہوئے آزادی اظہار اور میڈیا کی بھرپور فعالیت کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے معلومات تک رسائی کی راہ میں میڈیا کے مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی اور سرکاری اداروں اور میڈیا کے درمیان تعاون اور تعامل کو بڑھانے پر زور دیا۔ نیز اس ملاقات میں میڈیا اور میڈیا کے معاون اداروں کے ذمہ داران نے کہا کہ ملک میں تمام فعال میڈیا ذرائع امارت اسلامیہ کی میڈیا پالیسی کے مطابق کام کر رہے ہیں اور حقائق پر مبنی رپورٹنگ کے ذریعے لوگوں کو حکومت کی کامیابیوں سے آگاہ کرنے اور حقیقی معلومات کے ذریعے غیر ملکی اور متعصب میڈیا کے منفی اور بے بنیاد پروپیگنڈے کو روکے ہوئے ہیں۔ مائیکرو فنانس سیکٹر کے ذریعے سماجی مسائل اور غربت میں کمی آئے گی۔ تفصیلات کے مطابق بینک آف افغانستان کی جانب سے مائیکرو فنانس نیشنل کانفرنس مواقع اور چیلنجز کے عنوان سے سرمایہ کاری کے فروغ اور ملازمتوں کی تخلیق سے متعلق کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور ملا عبدالغنی برادر اخند نے کہا کہ مائیکرو فنانس سیکٹر سے فائدہ اٹھانے والے اکثر غریب، کسان اور چھوٹے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، جن کے ساتھ تعاون امارت اسلامیہ اور عالمی برادری کا مشترکہ ہدف ہے۔ انہوں نے کہا کہ مائیکرو فنانس کے ساتھ تعاون اور ان کے ساتھ مل کر کام کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا تعلق عام اور غریب لوگوں کی زندگی سے ہے۔ اس شعبے کے ذریعے کسانوں، عام لوگوں اور غریبوں کی مدد کی جائے گی اور انہیں روزگار فراہم کیا جائے گا، جس سے غربت، بے روزگاری اور سماجی مسائل کی شرح میں کمی آئے گی اور اس کے نتیجے میں معاشی ترقی اور قومی معیشت مضبوط ہوگی۔ یاد رہے کہ چھوٹے مالیاتی اداروں کے ضابطے میں فنانسنگ کے حصول کے لیے شرائط کو آسان بنایا گیا ہے تاکہ دور دراز کے علاقوں کے غریب لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور اس سلسلے کو ملک کے تمام خطوں تک بڑھایا جا سکے۔ نائب وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر سے میڈیسن سیلرز یونین کے نمائندوں کی ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق نائب وزیر اعظم برائے سیاسی امور مولوی عبدالکبیر سے آج کابل میں میڈیسن سیلرز یونین کے نمائندوں نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کو میڈیسن سیلرز یونین کے نمائندوں نے امارت اسلامیہ کی جانب سے ٹیکسوں میں کمی، ملک میں کاروبار کے فروغ اور معیاری اشیاء کی درآمد کے لیے ایک اہم قدم قرار دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حال ہی میں حکومت نے انہیں کئی سہولیات فراہم کی ہیں۔ انہوں نے اپنے مطالبات بھی نائب وزیر اعظم کو پیش کیے۔ نائب وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر نے میڈیسن سیلرز یونین کے اراکین کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ امارت اسلامیہ نے افغان سرمایہ کاروں کا ساتھ دیا ہے اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغان تاجر اسلامی نظام حکومت کے معاشی شعبے کا ایک اہم حصہ ہیں اور حکومت ان کی معاونت کے ساتھ ساتھ ضروری سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔